وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم راغب أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 26 رمضان ہے اور رمضان اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جس دن چاند نظر آئے گا ہم میں سے ہر شخص کا نام یا جنتیوں میں ہوگا یا جہنمیوں میں. تیسری کوئی حالت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کا نام یا جنتیوں کی لسٹ میں یا جہنمیوں کی لسٹ میں. اپنے اپنے گریبان میں جان لیں اپنا نام کدھر لکھوایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جمعہ کے دن منبر رسول پہ قدم رکھا اور آمین کہا. بڑی مشہور حدیث ہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ آج ایک نیا معاملہ کیوں تھا؟ آمین کس بات کی تھی؟ اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ہو سکتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہی ہو. مسجد نبوی جمعے کا دن منبر رسول جبریل کی بد دعا میرے پیغمبر کی آمین قبولیت میں شک کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک زمین پہ رگڑی جائے، جس کی زندگی میں رمضان آ کے نکل گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا. یہ بد دعا ہے جبریل کی اور آمین ہے کائنات کے خالق و مالک کے بھیجے ہوئے رسول امین کی. معمولی نہ سمجھیے گا کہ رمضان ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے رمضان آئے اور بڑے گئے. اگر کسی شخص کی روٹین رمضان سے پہلے بھی ہوئی ہے رمضان میں بھی ہوئی ہے، وہ اپنی تباہی اور بربادی کو ہمیشہ اپنے گلے میں دیکھ لیں. یہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے گزار لیں. جہاں بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے نا وہاں ہمارے لیے آزمائش بھی ہے. بلندی سے گرے تو انسان چوٹیں زیادہ کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، دونوں اکٹھے ایمان لے آئے، اکٹھا کلمہ پڑھا ہے. ایک شہید ہوا ہے اور شہید کے مقام مرتبہ کو ہم سب سمجھتے ہیں. اس کے خون کا قطرہ بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہ پہلے بخش دیتا ہے اور جنت کے درجات تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے اس کو. لیکن دوسرے صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں اور اپنے بستر پہ فوت ہوئے. کسی تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ بستر پہ فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے جنت میں اتنا بلند مقام پا گیا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. حیران رہ گئے، وہ شہید تھا، یہ بستر پہ فوت ہوا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ آپ سے آ کے خواب بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا علیہ صحازہ قدمہ کا سسنا، یہ میرا دوسرا صحابی 1 سال مزید زندہ نہیں رہا، اللہ نے اس کی زندگی میں ایک اور رمضان نہیں پیدا کیا، رمضان نہیں لائے اللہ. اس ایک رمضان کی برکت کی وجہ سے اور اس کے اعمال کی برکت کی وجہ سے اس کے اور پہلے آدمی کے درمیان واقعی جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ. کتنی شان ہے رمضان کی.
لفظ رمضان کو رمضان پتہ کیوں کہتے ہیں؟ راماوا کا عربی میں معنی ہوتا ہے جل جانا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلاۃ اوابین تب ہوتی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریت پہ چلنے سے گرم ہو کے جل رہے ہوتے ہیں. ترمض رمض یرمض رمضان اس سے ہے جل جانا. رمضان کو رمضان کس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی رمضان بھی اپنی مرضی کا گزار رہا ہے, روزہ ہی نہیں رکھتے بیچارے مسلمان. یہ رات کو میں پوچھا ہوں آپ کی مسجد کی تراویح کا کیا حال تھا؟ اتنی بڑی مسجد, ایک صف نمازیوں کی تراویح پڑھنے والوں کی. یہ قیام رمضان ایسے ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چاہے تو کر لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں. اگر ہم نے قیام رمضان میں بھی اور معذرت کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں یہاں لوگ موبائل چلا کے بیٹھے تھے, بھائیوں کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم تو رمضان کی بھی قدر نہیں کر رہے, رب کے مہمان کی قدر نہیں کر رہے. کدھر ہم بہک گئے, کدھر بھٹک گئے؟ یہ مرضی, یہ منشاہی کی زندگی کب چھوڑیں گے ہم؟ اپنے رب کو کس وقت راضی کریں گے؟ رمضان سے بڑھ کے کوئی مہینہ نہیں آتا اور ان دنوں سے بڑھ کے کوئی دن نہیں آتے. مغفرت کے پروانے ہوتے ہیں, فرشتے کی آواز ہوتی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقبل. او خیر کے طلبگار تو نکل جا نیکیوں میں جتنا نکلنا چاہتا ہے, اور اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا, اب تو شرم کھا لے, اب تو حیا پیدا کر. اگر آج بھی تیرے اندر حیا نہیں, بتا کب آئے گی؟ تو کب رب سے ڈرے گا؟ کب زندگی تیری بدلے گی؟ کب تو اللہ کو راضی کرے گا؟ کب جہنم سے آزاد ہوگا؟ اپنے وجود کو اپنی منچاہی اور من مرضی کی زندگی سے کب نکالے گا؟ کوئی اور موقع آئے گا رمضان کے علاوہ کہ جس وقت ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے؟ بھائیو یہ مت سمجھنا, خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے, رب کی قسم افسوس ہوتا ہے. رمضان بھی مسلمان اپنی مرضی کا گزار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں لوگ دیکھے, عورتیں مرد ان کو الٹا لٹکایا گیا, ان کی باچھیں چیری گئی, باچھوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان ہیبت ناک مناظر سے محفوظ رکھے. یہ تو آپ لوگوں نے اپنے مولانا حضرات سے سنا ہوا ہے, میں تو ایک طالب علم ہوں, سیدھی سی بات ہے. جنتی کا قد کتنا ہے؟ کیوں جی؟ ایک جنتی کا قد 60 ہاتھ ہے. آدم علیہ السلام جتنا, یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے عربی میں, اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں. 60 ہاتھ. حسن یوسف ہے, جوانی 33 سال کی ہے. جنتیوں کے بارے میں تو بڑا سنا ہے ہم نے, کبھی جہنمی کے بارے میں بھی سنا ہے. جہنمی کا قد کتنا ہے کوئی بتائے گا بھائی مجھے؟ جہنم کو ایندھن دینے کے لیے اللہ جہنمی کو کتنا قد دے گا؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے لے کے مدینہ تک ہوگی 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 550 کلومیٹر. فرمایا جہنمی کی ایک دار کھجور سے بڑی ہوگی. اس کی باچھیں جب چیری گئی ہوگی, وہ باچھیں کتنی بڑی ہوگی اور ان سے خون کتنا نکل رہا ہو. جہنمی پریشان ہو جائیں. آپ نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے نے آپ کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے, لیکن بھوک ستاتی تھی تو وقت سے پہلے افطار کر لیتے. ان لوگوں کا حال جنہوں نے روزہ رکھ کے وقت سے پہلے چھوڑا ہے, جو رکھتے ہی نہیں. او بھائیو فکر کرو, فکر. یہ نہ سمجھو میرا جسم میری مرضی, میں دنیا میں آیا ہوں اور مرضی کر کے چلا جاؤں گا. کر لیں, اتنا سا اختیار دیا اللہ رب العزت نے ہمیں. بس دنیا میں 4 دن کا تماشا اور پانی کا بلبلہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے, یہ میدان لگا ہوا ہے, یہ 4 میچ ہیں, کھیل جیسے کھیلنے. تیری باری ہے, لگا کس طرح لگانا چاہتا ہے. یہ آنکھ بند ہوگی, مناظر سامنے آ جائیں گے, تجھے پتہ چل جائے گا تو نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری کیسے تھی. پہلا سوال ہوگا من ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے. شاید کوئی بندہ بھول میرا رہ جائے کہ یہ تو بڑا سوکھا جواب ہے. میں کہوں گا میرا رب اللہ ہے.
پچھلے دنوں میرے اپنے ایک کلاس فیلو سے ملاقات ہوئی، عرصہ 30 سال بعد، اسکول پڑھتے تھے ہم اکٹھے، وہ مجھے دیکھی جا رہا ہے، میں اسے دیکھی جا رہا ہوں، شکلیں ہم نے پہچان لی لیکن نام ذہن میں نہیں آ رہا، کیسے آئے؟ 30 سال ہو گئے، ہم تو بھولے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو۔ او بھائی، وہاں دماغ میں آئے گا میرا رب اللہ ہے، لیکن لفظ اللہ زبان سے نہیں نکلے گا۔ نکلے کیسے؟ تو نے زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا؟ تیرے دن رات کے معمولات میں ذکر الہی کتنا سا ہوتا ہے؟ سارا دن دنیا کے چکر میں زبان بک بک کرتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ کتنی تلاوت کرتے ہو روزانہ، کتنا ذکر کرتے ہو روزانہ، کتنا موت کو یاد کرتے ہیں ہم، اپنی آخرت اور عاقبت اور قبر اور حشر کو، صراط، میزان، ترازو، یہ سب چیزیں ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ بیٹھ کے اکیلے سوچتے ہیں؟ ہم یہ 2 ٹھونگے لگا کے نماز کے سجدے سنتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھو، پھر یاد رکھو کامیابی کس چیز میں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرو۔ یاد کر لو، رمضان میں 3 طرح کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایک بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ ہمیں دین اسلام پہ پختہ کر دے۔ معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اوور آل مسلمانوں کی حالت بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں مختلف علاقوں میں گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے، کئی ملکوں میں بھی الحمدللہ ہے۔ صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف 10%، جس کے بغیر بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ وہ نماز 10%، 100 میں سے 10 بندے پڑھتے ہیں، ان 10 میں سے صحیح کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے کے منہ پہ ماری جاتی ہے نماز واپس، تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص کے اعمال جب قیامت کے دن پیش ہو رہے ہوں گے نا، آگے سے 2 آوازیں ہوں گی، اللہ اکبر، 2 آوازیں۔ ایک آواز ہوگی صدقتا، دوسری آواز ہوگی کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ کیا نا، میں نے نمازیں پڑھی تھی، اللہ کہیں گے جھوٹا ہے تو، میں نے روزے رکھے تھے، جھوٹا ہے تو، میں نے صدقے کیے تھے، جھوٹ بول رہا ہے تو، یہ تیری عبادتیں، یہ تیری ریاستیں منشاہی کی تھی، تیری اپنی مرضی کی تھی، دل کیا تو کر لی، نہیں کیا تو نہیں کی، جیسے کیا کیا، بس ٹھیک ہے کر لیا، یہ تیری نماز تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے تو، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یا اللہ، میں تو ساری رات قیام کرتا رہا، اللہ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک حدیث تو مسند احمد کی ہے نا، آج کل کے نوجوانوں کے لیے بڑی عبرتناک حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے ان کے پاس نیکیاں جبلے تہامہ سے زیادہ ہو۔ عرب کے صحرا سے گزرنے والے لوگ جانتے ہیں تہامہ پہاڑوں کی وادیاں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں، وہ طائف سے یمن کے قریب تک جاتی ہیں۔ اتنے لمبے چوڑے پہاڑ، اتنی نیکیاں لے کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ فرمایا جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا، چل تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا، یہ کیا منظر ہے؟ دل کانپ گئے، کہا اللہ کے حبیب صرف ہوں، بتائیں نا ہمیں وہ کون لوگ ہوں گے اتنی نیکیاں اور ہواؤں میں اڑ گئی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویعبدون من اللیل کما تعبدون، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان کے، تمہارے پورے قبیلے کے کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، بلکہ تہجدیں پڑھنے والے، زکاتیں دینے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، اتنی عبادتیں کرنے والے ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی بری صفت ہے، اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، جب اکیلا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ لگاؤ موبائل پہ فلمیں، چلاؤ انٹرنیٹ، دیکھو فیس بک کی گندی چیزیں، چلا طرح طرح کی یہ ویب سائٹیں اور گناہ کر، نعوذ باللہ، اکیلا بیٹھ کے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے گناہ اللہ رب العزت اتنے بڑھا دے گا کہ نیکیوں ہوا میں اڑا کے نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ یہ لوگوں کے سامنے قاری صاحب ہے، یہ لوگوں کے سامنے مولوی صاحب ہے، یہ لوگوں کے سامنے حافظ صاحب ہے، یہ لوگوں کے سامنے نمازی ہے، یہ لوگوں کے سامنے حاجی بنا ہوا ہے، اور اکیلا بیٹھا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
بھائیو آج وقت ہے، 3 چیزیں حاصل کر کے اٹھو۔ سب سے پہلا کام رمضان میں جو کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے اس وقت تک وہ کتنا کر چکا ہے، سب سے پہلی زکوٰۃ انسان کے دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، دوسری زکوٰۃ انسان کے پورے بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور تیسری زکوٰۃ اس کے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، تھوڑا جا فطرانہ دیتا ہے اللہ خوش ہو گیا۔ اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے، میں وہابیوں کو بالخصوص کہتا ہوں۔ ہمارے اندر نا عقیدے کے نام سے گڑبڑ بڑی، ہم سمجھے ہمارا عقیدہ ٹائٹ ہے، بس جنت ساڈی ہے پکی۔ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے صحیح لیکن ہمارے اخلاق تباہ۔ اللہ اعلان یہ بات کر رہا ہوں، جگہ جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور صبح یہاں ایک بابا جی اونچی اونچی آوازوں سے کہہ رہے تھے، اور کڑیوں آوازہ بند کرو، مسیحیں بیٹھی ہیں، شرم کرو۔ ان بہنوں اور بیٹیوں کو پتہ نہیں ہے ہم مسجد میں بیٹھی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہمارا حیا کیا چاہتا ہے، انہیں پتہ نہیں اس مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں مسجدوں میں بیٹھ کے موبائل چلانے والوں کو حیا نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بازار ہے، یہ منڈی ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا تھا ایاکم وحشات الاسواق، بازاروں جیسی آوازیں مت نکالو اس مسجد میں بیٹھ کے۔ وہ 2 بندے آئے تھے اور تھے بھی اجنبی سے اور مسافر سے، مسجد میں بیٹھ کے شور کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بندہ بھیجا، کہا بلا کے لاؤ ان کو۔ جب قریب آئے تو فرمایا من انتما ومن این انتما، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا نحن من الیمن، ہم یمن کے باسی ہیں، مہمان آئے۔ کہا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہاری کمر پہ کوڑے مار مار کے سبق سکھا دیتا تمہیں جرت کیسی ہوئی مسجد نبوی میں آوازیں بلند کرتے ہو؟ یہ مسجد تمہارا گھر ہے، یہاں ہر ایک کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بالخصوص اپنی مرضیاں چلتی ہیں، ہر بابے کی اپنی مرضی، امام صاحب کی اپنی مرضی، مقتدیاں دی اپنی مرضی، امام دی مقتدیاں نال نہیں بڑھتی، مقتدیاں دی امام نال نہیں بڑھتی۔ لو یہ نماز پڑھنے آ جاؤ۔ او بھائیو، سب سے پہلے اس دل کو پاک کرو، دل کو، وگرنہ رب الجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تمہاری ساری عبادتیں تباہ ہو جائیں۔ جس کے معاملات پورے ہوتے ہیں اس کی عبادات کو اللہ دیکھتا ہی نہیں۔ اور یہ تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت کا تذکرہ ہوا تھا، بکثرت صیامها وبکثرت تلاوتها وبکثرت صدقاتها وبکثرت صدقاتها، بڑے عمرے، بڑی حجیں، بڑی عبادتیں، بڑی ریاستیں، بڑے صدقے، بڑے خیرات، رات کو نوافل پڑھتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے، حاجن صاحب ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنی ہوئی ہے۔ ایک بیماری ہے اس میں، ایک بیماری ہے اس میں، کیا؟ چھوڑ دیں بزرگوں، میری طرف دیکھیں، چھوڑ دیں ان کو، سویا رہے، اپنی اپنی فکر کریں۔ کہا ایک بیماری ہے اس عورت میں، عبادت نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف زبان گندی ہے اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ آئی کوئی نماز کام، آئی کوئی زکوٰۃ کام، آیا کوئی صدقہ کام، آیا کوئی حج اور عمرہ اس کے کام؟ وہ کبھی سوچا ہے میرے پڑوسی مجھ سے کتنے تنگ ہیں؟ اور یاد رکھیے گا کائنات میں سب سے بڑا پڑوسی انسان کا اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ساڑیاں بیویاں سولی تے ٹنگیاں نے سارے اخلاق دی وجہ نہ چودھری بنا ہوتا ہے گھر میں جا کے،
تھپڑ مارتا ہے اپنی بیوی کو، روب چلاتا ہے اپنی بیوی پہ. بیویوں کو بھی حیا نہیں کہ خاندوں سے بات کیسے کرنی ہے، ان کے حقوق کتنے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے خاوند کے پاؤں سے نکلی ہوئی پیپ کو بھی چوس جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ان کو بھی کوئی پتہ نہیں. ہماری موج مستی کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اخلاق کیا ہوتا ہے، عبادات اور معاملات کیا ہوتے ہیں. کسی دوسرے نے کہا جی ایک اور عورت بھی ہے، بڑی مشکل فرضی نماز پڑھتی ہے، بڑی مشکل رمضان کے روزے رکھتی ہے، باقی روزے کو نہیں رکھے جاتے، صدقہ کرنے واسطے روزے کو کچھ ہے ہی نہیں، کبھی بہت ہو کے روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دینی ہے بس. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میری کوئی اپنی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، کبھی اس نے اپنی زبان سے کسی کو تنگ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. میری اور آپ کی زبان ویسے کیسی ہے، میرا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے اپنے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ، اپنے قاری صاحب کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے. تمہارے اور میرے رویے پہ آخرت کے دن فیصلہ ہونا ہے. نمازیں تمہاری اپنی ہوتی ہیں، حاجی صاحب آج تھوڑی اپنی ہے، زکات ثبوت تھوڑی اپنی ہے، دوسرے نال تیرا کی معاملہ ہے. اللہ نے تے اس بات کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری دی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص گزرا ہے، بیٹا بات نہ کر، اوے چھوٹے باتیں نہ کرو، باتیں کرنی ہے اٹھو اور گھر نکلو شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا. حدیث سنیے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نماز بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فوت ہونے لگا نا تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج کے اس کو ایک اختیار دے دیا. اختیار کیا دیا؟ فرمایا کوئی نیکی تیری ہے تو اس کو یاد کرنا، اس کو دوہرا، ذہن میں لا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کے کہنے لگا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا میں لوگوں کو قرضے دیتا تھا، اور کوئی شخص اگر وقت مقررہ پہ مجھے قرض واپس نہیں کرتا تھا تو میں نے کبھی سختی نہیں کی، میں اس کو مزید مہلت دے دیتا، اور اگر وہ قرض دے ہی نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا. گواہی دیتے ہو؟ بچوں نے کہا بابا جی تھوڑے اس کام کی جیسی گواہی دینے ہیں، باقی تے تھوڑے کام چنگے کوئی نہیں. ہاں تسی رب دی مخلوق تے رحم بڑا کرتے سو. اللہ رب العزت نے آسمان سے آواز دی تھی، فرمایا یہ بندہ میری مخلوق پہ رحم کرتا تھا، میں مخلوق کا خالق ہو کے اس پہ رحم کر رہا ہوں. فرمایا اٹھاؤ اسے میری جنت میں پہنچا دو. اے نمازہ روزہ تھوڑی اپنی جے انہاں دے کتے ناز تے مان کر کے اللہ دے سامنے نہ اٹھ کھڑے ہوئے جے. انسان کی زندگی بھر کی عبادت کو اللہ ایک پلڑے میں رکھ دے گا اور اپنی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا تو نعمت الہی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ کہیں گے تجھے اپنی عبادت پہ ناز تھا، پر رب کے حبیب سے بڑی عبادت کس نے کی ہے کائنات میں؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اپنے عملوں کی بدولت میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. رب کی رحمت ہوگی تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، وگرنہ مجھے بھی جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی. ہم نے اپنے دل ایسے بنا لیے ہیں کہ اس دل پہ اللہ رحمت کرے. او بھائیو کان کھولو، کان کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ آپ کی چھوٹی سی قیمتی چیز ہو نا، موبائل لے لیں. اج کل تو ساڈا سب تو قیمتی سرمایہ نا ماشاءاللہ، جہاں تو بغیر ساری زندگی نہیں گزرتی. کوئی بندہ ٹوٹیوں پہ موبائل رکھ کے آئے نا ذرا نماز پڑھ لے. کیوں جی آئے گا؟ کیوں؟ تھوڑی جی قیمت ہے یار، کیا ہے 50,000 ہے، یہ دنیا کا مال ہے.
اس کو اتنا بچا کے رکھتے ہو، چھپا کے رکھتے ہو. اور کل ایک جگہ پہ میرا درس تھا، تو مسلمان ہے نا ہم، بہت زیادہ رش تھا. تو پروگرام کے بعد لوگ مل رہے تھے، تو میرے ایک شاگرد نے کان میں کہا استاد جی ذرا موبائل بچا گیا جی. یہ محبت سے ملنے والے جیب کاٹ لیتے ہیں، مسلمان ہے نا. وہ بھائی کیا کرے گا، 4 ٹکے جہنم کہیں تک بنا کے دنیا سے اٹھ جائے گا. ہم یہ تھوڑی سی قیمتی چیز نہیں رکھتے کسی جگہ پہ. اللہ کی بہت بڑی نعمت رحمت ہے. اللہ گندے دلوں میں کبھی نہیں اپنی رحمت رکھتا. جب ہم دنیا کی ادنا سی چیز کہیں عام جگہ پہ نہیں رکھتے، اللہ کی عام جگہ پہ رکھتے اپنی رحمت ہے. کیوں رکھے گا وہ گندے دلوں میں ایمان کیوں رکھے؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کا ایمان کوئی اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قیمت نہیں ہے کہ جہاں چاہے گا اللہ اپنا ایمان اور اسلام اور نعمت کی دولت رکھ دے گا. نا 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 نا، وہاں رکھے گا جو دل اللہ کی رحمت کا صحیح مستحق ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا تھا نا، قرآن پوری کائنات کے لوگوں کے دل چیک کیے اللہ تعالیٰ نے، کس کے دل پہ رکھو. کہا پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سے اللہ رب العزت کو محمد مصطفیٰ کا دل سب سے پاک نظر آیا تھا. اللہ نے اپنا قرآن محمد عربی کے دل پہ نازل کر دیا. نزل علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ تھوڑی معمولی چیزیں ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. یہ کل کا سباب کا اسم گرامی ابو سفیان صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. بس دعا کرو اللہ قاری صاحب کا گلا ٹھیک کر. حافظہ دے گلے آ کرتے آگے خراب ہو جاتے ہیں. حافظ صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی آ کے. کوشش ہوتی ہے جہاں پروگرام ہو ہم پہنچ جائیں. دوسروں کو کہتے ہیں تراویحیں پڑھو اور آپ نہ پڑھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تراویح پڑھا کے حافظ صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے اور یہاں سے ایک بابا جی کہہ رہے تو آپ جا استغفراللہ. کیسی زندگی، ہماری زندگی بیت گئی پوری کی پوری، ہمارے اندر ادب نہ آیا، احترام نہ آیا، ہمیں اللہ کے حبیب کی حدیثوں کا پاس نہ ہو سکا. آپ نے فرمایا من اکرام اللہ، من اجلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام حملۃ القرآن و اکرام شیبۃ المسلم. یہ معمولی باتیں تھوڑی. فرمایا جس بندے نے اللہ کا حیا کرنا ہو وہ حافظ قرآن کا حیا کرے. کہتے حافظ صاحب گزارے حافظ، اور کیا جڈوں کی زندگی گزارتے ہو؟ ادب سیکھو، ایمان سیکھو، اسلام سیکھو، حیا سیکھو، احترام سیکھو، وقار سیکھو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، چھوٹے پہ احترام اور پیار کا معاملہ نہ کرے. فرمایا اس کا میری امت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وڈے سارے عمرہ دے وڈے نہیں ہوندے، یاد رکھے آجے. وڈے سارے عمرہ دے وڈے نہیں ہوندے، علم دے وڈے بھی ہوندے ہیں. جس کو اللہ علم دے دے، یہ قرآن جس کے سینے میں اتر آیا ہو. اللہ اکبر. پچھلے سال میں مالدیپ کی یاترا بھی پڑھانے کے لیے ہم نے ان لوگوں میں خدا کی قسم ادب دیکھا، احترام دیکھا، دل سے دعائیں نکلتی تھیں. وہ ہم سے مصافحہ کرنے سے پہلے خدا کی قسم جیب سے رومال نکالتے تھے، اپنا ہاتھ صاف کرتے تھے، پھر اس کو خوشبو لگاتے تھے اور خوشبو لگا کے وہ ہم سے مصافحہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے قاری ہیں. ہمارے معاشرے میں قاریوں کی کیا حالت ہے؟ اور بھائیو یہاں سے بدلو، یہاں سے دل کو بدلو، دل کو. خدا کی قسم رمضان کے مہینے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 3 زکاتیں ادا کر لو. پہلی زکات دل کی زکات ہے. زکات کا مطلب ہوتا ہے میں کچھ ہے کو باہر نکالنا. ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے سیدہ کو زکات لگ گئی کیوں جی؟ آپ نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری پوری آل محمد، سید خاندان، اہل بیت، 4 خاندان ہیں جن کو زکات نہیں لگتی.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، کیوں نہیں لگتی زکوٰۃ؟ آپ نے فرمایا یہ زکوٰۃ تو انسان کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے۔ کیسے بھلا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، نال کوئی تھوڑی جی ڈنڈی مار رہے ہیں، نال کوئی تھوڑا جہا جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ہماری کمائی میں اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میل کچیل ہوتی ہے۔ ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ میل کچیل زکوٰۃ کی شکل میں باہر چلی جاتی ہے، پچھلے سارے مال کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ میل کچیل میری آل کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر دل کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ساریاں میلا کٹو نا، اتھوں کر کے کھرچ کے کٹو، کھرچ کے تھوڑا کھرچنا دیا، دل دی میل کچیل دور کرنا، کھرچنا مفت چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا، ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، دل پہ زنگ چڑھتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے، تو صحابہ نے جلدی سے کہا کہ لوہے کا زنگ تو اتر جاتا ہے، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر شروع کر دو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اللہ تمہارے دلوں کو شیشے کی طرح صاف کر دے گا۔ لو جی کھرچنا لے لو۔ آج 26 رمضان ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کتنا قرآن پڑھ چکا ہے، کتنی تلاوت کر لی، کتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا، 24 گھنٹے میں کتنا ذکر کرتا ہوں میں، میری زبان دنیا کے معاملے میں کتنی حرکتیں کرتی ہے اور میں ذکر کتنا کرتا ہوں۔ اس کی میل کچیل اتارو سب سے پہلے۔ یہ کوئی حسد اسد نہیں بڑھیا، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی قطع تعلقی، کوئی رشتہ دار کا معاملہ۔ میرے چاچے نے میری شادی کی گنڈ نہیں بھیجی، 4 سال ہو گئے، میں کبھی بول لیا ہی نہیں، میں بولنا ہی نہیں۔ واہ، یہ مسلمان ہے، شادی کی گنڈ نہیں آئی تو 4 سال ہو گئے، چاچے نے ناراض بیٹھا ہے۔ اتنا گندا دل، اللہ ایسے دلوں میں عبادتیں نہیں رکھتا، نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے جو شادی شدہ لگاتے ہیں، سیدنا جابر بھی تھے اور بھی بڑے صحابہ تھے۔ آپ نے ان کے جسم پہ وہ رنگ جو شادی کے موقع پہ خوشبو کا لگاتے تھے وہ دیکھ کے پوچھا اتزوجت، شادی کر دی؟ کیوں نہیں؟ یہ مطلب ہے انہوں اللہ دے حبیب نے شادی تے سدیا سی۔ آپ پھر غصہ کر لیتے، لے جاؤ میں آج تو بات نہ بولنے نہیں، تو مجھے شادی تے نہیں سدیا۔ آپ نے پھر یہ کہا تھا، آپ نے دعا دی تھی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اے اللہ تجھے بھی، تیری اولاد کو بھی، تیری بیوی کو بھی، تیرے گھر کو بھی برکتوں سے بھر دے۔ صحابی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو بھی یہ دعا ملی تھی، کہا یہ دعا کیا ملی؟ اس کے بعد میں زمین سے اینٹ اٹھاتا تھا، اللہ نیچے سے سونا پیدا کر دیتا۔ تو شادی کی گنڈ نہ آئے تو تسی بھی دعا دیا کرنا، انشاءاللہ ڈوب جاویں، مر جاویں، کھ نہ روی ہیں۔ ساریاں زباناں تے یہ کلمے ہی نہیں رکتے، یہ مائیں اپنے بیٹوں کو بد دعائیں دینے سے باز نہیں آتی۔ سنیے گا، یہ پچھلے دن مضمون آیا ہے، ایک نوجوان کے اوپر دیوار گری اور پورے کے پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس کی ماں نے مضمون لکھا تھا، میں نے خود پڑھا ہے۔ وہ ان ماؤں کو سمجھا رہی ہے جن کی زبانیں نہیں رکتی، اور مر جانے اور ٹوٹ پہنے تیرا گڈی تھلے سیر آوے ہیں۔ وہ کہتی ہیں بچپن میں جب میرا بچہ ابھی 5-6 سال کا تھا، اس نے کوئی شرارت کی تھی تو میں یہ کہہ بیٹھی ہے تیرے اتنے کندھ ڈگے تے تیری ہڈی کوئی نہ رہے، آج قبول رہی۔ ایک ہی بیٹا تھا، جوانی کے عالم میں ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، پورے پنجرے میں لگا ہوا ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، اور ماں کو آج سے 20-25 سال پہلے کی بات دعا یاد آ رہی ہے، کیوں نکالتی ہوں اس طرح کے کلمات؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کی جماعت صدقے صدقے کر لو، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہوا ہے۔ تو ایک عورت نے اٹھ کے کہا بیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت اللعن و کفران العشیر، تمہارے اندر دو بیماریاں بڑھی ہیں، ایک تو تمہاری زبانیں گندی، ہر ویلے تمہاری زبان سے کوئی نہ کوئی بری بات نکلتی، اور دوسرا تم خاوندوں کی ناشکری بڑی کرتی ہے۔ اچھا، عورتوں میں بڑی بیماری ہے زبان کی، چار بیٹھیاں ہو گیا نا تو وہ پورے علاقے کی جنی دیر تک غیبت نہ کر لیں اونی دیر انہوں کو آرام نہیں آتا۔ او بھائی کیا باتیں سنو گے اور کیا کرو گے، وقت کم ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت، نبی کی بیوی، صدیق کی بیٹی، کسی نے زنا کا الزام لگا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بنی مستلق کی بات ہے۔ آپ جب بھی نکلتے نا جنگ کے لیے تو بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے تھے، جس کا قرہ نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ آج کل دو شادیوں کا شوق رکھنے والا یہ نہیں سمجھا کہ دو کو لے لوں گا تو پھر حق کتنا قائم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے دو شادیاں کی اور ایک بیوی کی طرف زیادہ جھک گیا وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج والا ہوگا۔ عدل کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنا عدل کرتے تھے کہ میں کس کو ساتھ لے کے جاؤں، قرہ ڈال، پرچی ڈال، جس کا نام نہیں ہوتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق 6 ہجری میں ہوا ہے، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام کا قرہ نکلنے پہ ان کو ساتھ لے گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کون ہے یہاں پہ خطیب؟ پکے بعد مسیطیں خطیب نہیں ٹک دے، مسجد والے ٹکٹ نہیں دیتے اللہ علیہ وسلم۔ بعض مولوی انتظامیہ کو نہیں ٹکنے دیتا اور بعض انتظامیہ مولوی کو نہیں ٹکنے دیتے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے۔ اللہ کی پناہ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ ایک خطیب ہو اور اچھا سا خطیب ہو، وہ آپ کی اتنی تربیت کر دے گا، کچھ چیزیں خطیبوں کی برداشت کیا کریں۔ آج میریاں کوڑیاں کرنا کرتے پہ ہو نا تو تھانوں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ٹیکہ لاوے نا پیڑ بھاؤ ہوتی ہے لیکن بعد صحت چھتی مل جاتی ہے، یہ سارے ٹیکے ہی سمجھ لو۔ ایک خطیب رکھیں، عالم رکھیں، عامل ہو، انسان ہے اس سے کمی بیشی ہو جائے گی لیکن اس کو ٹک کے کام کر لیں۔ میں 15 سال سے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھا رہا ہوں اور خدا کی قسم میں ان کی منتیں کرتا ہوں یار مجھے اجازت دے دو، میں نے ادھر ادھر جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ میرے ساتھی، میرے دوست، میرے جاننے والے، میرے شاگرد وہ بہت کہتے ہیں انہوں نے کسی تھانوں نہیں مانا۔ کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، ایک ترتیب سے بندہ ان کو دین کی باتیں سمجھاتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے اپنے خطیبوں سے سنی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑا دور نکلی اور وہاں جا کے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا تو ہار نہیں تھا۔ ہار تھا کیا؟ اماں جی خدیجہ کی نشانی۔ تو پریشان ہو گئی، وہ ہار تلاش کرتی رہی اور ادھر سے قافلہ ہی نکل گیا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، ساڈے تے پیراں دیاں بلیاں بھی جاندیاں نے۔ اللہ کے حبیب کو اتنا ہی نہیں پتا میں اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ڈولی سی ڈولی، بھاری ڈولی، اور اماں جی عائشہ خود کہتی ہے میری ابھی عمر بھی تو تھوڑی تھی، وزن تھا ہی نہیں میرا۔ انہوں نے سمجھا میں ڈولی کے اندر ہوں، صحابہ نے ڈولی پکڑی، اونٹ کے اوپر رکھی، اونٹ روانہ ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، میں واپس آئی تو حیران رہ گئی، لوگ تو چلے گئے۔ کہتی ہے میں وہاں بیٹھ گئی، پردے کی آیتیں اس وقت نازل ہو چکی ہوئی تھی، رات بھر یہ ام المومنین ہم سب کی ماں کس عالم میں بیٹھی رہی ہوگی جنگل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہمیشہ ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے،
تاکہ کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھا لے، کوئی اور مسئلہ ہو۔ اس موقع پہ آپ نے سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہوا تھا، وہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا، یہاں تو ایک عورت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے بات نہیں کی۔ او حیا والو، گزرتی ہوئی ماں بہنوں بیٹیوں پہ نظریں اٹھاتا ہے یہ بیچارہ، اسے اپنی آنکھ کا روزہ نہیں ہے، اس کی آنکھ کا روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور بہت سی تراویاں پڑھنے والے، قیام کرنے والے سوائے جاگنے کے ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتھوں نکل کے سارا کچھ اتنے چھوٹ جاتے ہیں، مسیطے جان لگے، حیا ہی نہیں ہے آنکھ میں۔ بھائی ایک روزہ یہ ہے جو تو ہم رکھتے ہیں رمضان میں، ایک روزہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، صوم سیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رکو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے، یہ ہے اصل روزہ۔ یہ 30 روزے تو ہمیں پریکٹس کے لیے آتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں۔ آنکھوں میں حیا پیدا کر، بات نہیں کی۔ فرماتی ہے کہ اونٹ بٹھا کے صفوان دور کھڑے ہو گئے، میں اٹھی اور اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ صفوان آئے، اونٹ کی لگام پکڑی، کہا پورا رستہ صفوان نے پلٹ کے نہیں دیکھا، حالانکہ پردہ کیا ہوا، یہ بھی نہیں دیکھا یہ عورت کون ہے۔ یوں اونٹ تیز تیز چلاتے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو جا ملے۔ دوپہر کا وقت ہے، اور عربوں میں دوپہر کے وقت آرام کرنا ایک معمول ہے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں۔ صفوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے قافلے میں داخل ہوئے نا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے دیکھا تو کہا صفوان کا عائشہ سے تعلق ہے، اس لیے دونوں آ رہے ہیں کہیں سے۔ انہیں نال تینہ دے اور کن پڑے، حالانکہ وہ بیچارے تھے بھی صحابہ، ان میں ایک تو مداح رسول سیدنا حسان بن ثابت ہیں، جو اللہ کے حبیب کی شان میں صبح و شام نظمیں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی گلائیں چاہ گئے۔ اسی بھی بڑیاں گلائیں چاہنے ہیں سن سن کے، ہمارے کان بڑے کچے ہیں۔ 4 بندوں نے گواہی دے دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ عائشہ کا صفوان سے گندہ تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں ایک عزت والی عورت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کی عزت پہ حملہ ہو جائے۔ اور مزے کی بات سنیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، اعتکاف بیٹھنے والیاں بھی سنیں۔ اعتکاف بیٹھنا سوکھ ہے، اعتکاف نبھانا بڑا اوکھا ہے۔ بڑی معذرت سے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ہمیں جگہ جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، پچھلے پردے چوک کے تے گپاں پہ لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ اعتکاف ہے، سارے رل مل کے کھانے پیڑی جاندے ہیں، اور سب تو بڑی گل آرام نال بہ کے مولوی صاحب کے خلاف گلاں پہ کرتے، قاری نماز کیویں پڑھانا ہے، تو آ جا کے خود کو کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ایک طالب علم بیچارہ بیٹھ کے بخاری پڑھ رہا تھا، ایک کولو لنگیا تو انہیں کہا لے دنیا چاند تے پہنچ گئی، تو اجے بخاری پڑھی جانا ہے۔ انہیں کہا تو نہ چاند تے پہنچیا نہ تو بخاری پڑھی، تو چنگا ہے کہ میں چنگا، تیرے نال تو میں چنگا ہوں۔ او بھائی اتنی بڑی تہمت لگ گئی، اتنا بڑا الزام لگ گیا، مدینے میں طوفان مچ گیا، اللہ کے حبیب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آپ صحابہ سے مشورہ کرنے لگ گئے، بتا عمر کیا کروں، بتا علی کیا کروں، بتا ابو عبیدہ کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میری بیوی پہ الزام ہے، عورت ہوتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، ایک نبی کی بیوی ہو کے اگر عائشہ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، بتاؤ میں عائشہ کو اپنے نکاح میں رکھوں یا عورت کو طلاق دے کے میں اپنے آپ سے جدا کروں؟ کدھر گیا علم غیب؟ تہمت کا طوفان مچا ہوا ہے مدینے میں، ہر چوک چوراہے پہ بات ہو رہی ہے، گھر گھر میں بات ہو رہی ہے، لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے اماں جی عائشہ صدیقہ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنے 2 کٹھیاں ہوئیاں بیٹھیاں ہوتے سارے پنڈ دیاں گلاں کر دیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کبھی کسی سے فضول بات ہی نہیں کی۔ یہاں غیبت اور چگلی کے طوفان مچے ہوئے ہوتے ہیں، ایویں ہی بہ کے قاری صاحب دیاں گلاں، مسجد دے مولوی دیاں گلاں، پتہ نہیں کیا کیا بکتی رہتی ہیں بیٹھ کے، اپنی زبان بھی خراب کر لی، اپنا اخلاق بھی خراب کر لیا، اپنا ایمان بھی خراب کر لیا، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس لیے سنبھل جاؤ ابھی وقت ہے۔
اماں جی عائشہ صدیقہ کو کب پتہ چلا تھا؟ بڑی مزے کی بات ہے، سنیے گا۔ ایک صحابی جس نے ساتھ گواہی دی تھی نا، اس کا نام ہے مصطح بن اساسہ۔ ایک مصطح تھے، ایک حسان بن ثابت تھے، ایک حمنہ تھی، اور چوتھا یہ منافق تھا۔ ان چاروں نے مل کے یہ گواہی دے دی اور بات کر دی کہ عائشہ صدیقہ کا تعلق ہے نعوذ باللہ صفوان سے۔ اللہ اکبر۔ مصطح بن اساسہ کی والدہ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ باہر نکلی۔ گھروں میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے۔ جب باہر گئی ہیں نا، نوجوانوں بات کان کھول کے سنیے گا۔ میں نے تمہیں پہلے کہتا ہے میری تقریر تقرور کوئی نہیں، نہ میں کوئی خطیب ہاں، ایک سبق سنا رہے ہیں تھانوں۔ ٹھڈا لگیا ہے ماں نو، مصطح دی ماں نو ٹھڈا لگیا، اینج ٹھڈا کھا کے تھلے ڈگن لگیاں نا، تو کہنے لگیاں تعیس مصطح، اور مصطح برباد ہو جاویں۔ اماں جی عائشہ نے کان چکے ہیں، ٹھڈا اینوں لگیا ہے، بد دعا اپنے پتر نو بھی دین دیے۔ ماں جی چپ کر گئی، گل نہیں کی تھی۔ اچھا یہ بھی ایک میری نکی جی گل یاد کر لو، ہے تو میں تھوڑے نال عمر وچ نکا ہی ہاں۔ لوگوں کے معاملے پے نہ کرو خواہ مخواہ، ایویں ہی انہوں نے فروڑی جانا، تیری تنخواہ کنی ہے، تو کی کرنا ہے، تو کتنے رہنا ہے۔ بھائی کام سے کام رکھ، ذکر کر، اچھی بات کر، اپنی زبان کو محفوظ کر، فضولیات سے گریز کر۔ ماں نے یہ نہیں پوچھا مصطح کی والدہ تجھے ٹھوکر لگی تھی، تو اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ چپ۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ مصطح کی ماں کو دوبارہ ٹھوکر لگ گئی۔ رستے میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، تو اس کی زبان سے پھر نکلا او مصطح تو برباد ہو جاویں۔ پھر ماں جی عائشہ نے پوچھا، کہا مصطح کو برا بلا کہہ رہی ہو، وہ تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، وہ تو بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور تمام کے تمام بدریوں کو اللہ نے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی عمل کرو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کہا ماں جی اپنے بیٹے کو برا کیوں کہہ رہی ہو، ٹھڈا تے تھانوں لگیا ہے۔ فرمایا عائشہ پتر میں تینوں کی دساں، یہ وہ دی وجہ نال مینوں ٹھڈے پہ لگدے نے۔ اوے پتراں دے گناہ والدین نوں ٹھڈے لواندے جے، تے والدین دے گناہ پتراں نوں برباد کردے جے، یاد رکھیا جے گل۔ نیک بنو، نیک اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو نا، نیک بنو۔ 9 بجے بچے دا کان پھڑ کے مسجد تے لے آندے نے، قاری صاحب یہ قاعدہ پڑھن ہی نہیں آندا، تو نماز پڑھی؟ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ گھر چ کنڈے سٹ کے تو کہنا پھول اگن گے، سارا دن گانے چلاندے ہو گھر چ بہ کے، تے بچہ نافرمان ہو جائے تے پھر قاری کو دعا کروان، پھر میسج کچھ سانو سوال پوچھتے ہیں، قاری صاحب کوئی وظیفہ دستے ہو؟ یہ وظیفے والا کام نہیں ہے گا۔ وہ کل بھی میرا اربنس پورے پروگرام تھا، تو ایک ماں کی طرف سے سوال آیا ہوا تھا، میرا بیٹا شیخ پورا کہا میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں کہا وظیفہ ہے، ایک ڈنڈا پھاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقوا الصوت فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ڈنڈا لٹکا کے رکھا کرو ان بچوں کی تربیت کے لیے۔ اسی زیادہ پیار کر کے تباہ کر لیا، کچھ مار کے تباہ کر بیٹھے، کچھ پیار میں تباہ کر بیٹھے۔ اے اللہ کے بندو سنو، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، دیوار گر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا آؤ ہم اس دیوار کو سیدھا کریں گے۔ دیوار سیدھی ہو رہی ہے تو موسیٰ پوچھ بیٹھے خضر انہاں دے سانوں پانی نہیں پوچھا، اسی یہ پنڈ والے کو کھانا منگیا سی، انہاں کھانا نہیں دیتا، اور بعض پنڈ واقعی ایڈے گندے ہیں، مہمان آ کے بھوکا مسیتے ستا رہے گا، کسی نے پوچھنا ہی نہیں بھائی جان تسی کتوں آئے ہو۔ وہ کوئی کرو یار، کوئی اپنے اخلاق سیدھے کرو۔ باہر سے آنے والا بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ اچھے نمازیوں کی صفت ہوتی ہے اپنے نمازیوں کی اتنی تربیت کرے یہاں بیٹھ کے دین سکھانے والا، باہر سے آنے والے کو فوراً عزت سے ملے، کہاں سے تشریف لائیں، میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں، بستر چاہیے، آرام کرنا ہے، کوئی نہیں پوچھنا۔
بلکہ سارے سر نو پیڑ چڑھ جاتی، او سارے معزز آئے بیٹھے مسجد دی اپیل واسطے، انہیں پتہ لگ جائے گا تسی انہاں نال کی معاملہ کرتے ہو، سارے متھے دے وٹ پی جاتا ہے، ایویں ہی لگے پھرتے ہیں، ایویں لگے پھرتے ہیں کہ رب کے دین کے لیے نکلے ہوئے۔ اگر آپ کو توفیق نہیں ملی تو ان کے لیے کم از کم دعا ہی کر دیا کرو، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی۔ خاضر نے جب پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ آؤ نا کریں یہ کام، کہا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، آپ دیوار سیدھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس دیوار کو کیوں سیدھا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر گئی لوگ خزانہ اٹھا کے لے جائیں گے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ دیوار سیدھی کر دو تاکہ ان 2 بچوں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ اس خزانے کی 2 نبیوں سے اس لیے حفاظت کروا رہا ہے کہ ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک تھا۔ اور باپاں دیاں نیکیاں اولاد تے پیندیاں جے، تے والدین دے گناہ اولاد نو ڈب دے جے، تے اولاداں دیاں نیکیاں والدین نو تار دیندیاں جے، تے اولاداں دے گناہ والدین دا بیڑا گڑک کر دیندیاں جے۔ بھائی یاد رکھیا جے، تب جا کے مصطح کی ماں نے بتایا تھا عائشہ تجھ پہ الزام لگا ہوا ہے، کہا مجھ پہ؟ کہا ہاں تجھ پہ الزام ہے کہ تو صفوان بن معطل سے برا کام کر چکی ہے۔ اس وقت سیدہ عائشہ کو سمجھ آئی تھی، کہنے لگی میں بھی سوچتی ہوں کہ اللہ کے حبیب مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں، 30 دن گزرے ہیں، 30 دن، اللہ اکبر۔ آپ کبھی کسی سے مشورہ، عائشہ کہتی ہیں میں وہیں سے پلٹی، آ کے گھر میں گری، مجھے بخار ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ معاملہ اور ماجرا کیا تم لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے؟ فرمایا بیٹی پورے مدینے میں خبر پھیلی ہوئی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی عائشہ کو۔ اللہ اپنے بندوں کی بعض دفعہ آزمائشیں بڑی کر لیتا ہے۔ اچھا دروازے پہ دستک ہو گئی، 1 مہینہ اس مصیبت میں گزر گیا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ اللہ کے حبیب کو کوئی تو خواب آئے گا نا کہ عائشہ سچی ہے، کبھی تو آپ میرے دروازے پہ آئیں گے۔ دستک ہوئی تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کے رو رو کے آنسو سفید ہوئے، آنکھیں سفید ہو گئی، تو کہتی ہیں میری تو اس وقت طوطے اڑ گئے جب اللہ کے حبیب نے داخل ہوتے ہی کہا عائشہ یہ کوئی گناہ کر بیٹھی ہیں تو مینوں دس دے، میں تیرے واسطے رب کو استغفار کر لینا۔ پلٹ کے چہرہ ادھر کیا، کہا میں وہی بات کروں گی جو یوسف کی جدائی پہ یعقوب نے کی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غموں کا مداوع اپنے رب سے چاہتی ہوں۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں اس گناہ میں لتھڑ گئی تھی آپ بھی مان جائیں گے، سارے لوگ بھی مان جائیں گے، حالانکہ میں اس سے بری ہوں اور میرا رب جانتا ہے میں بری ہوں۔ اب میں اپنے رب سے التجائیں کروں گی، میں آپ سے کوئی امید نہ رکھوں گی، مجھے امید نہ تھی کہ آپ اتنے اچھے خاوند ہو کے میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ اب میرا رب ہی میری ان گواہیوں پہ انشاءاللہ پردے بھی ڈالے گا، آیات بھی نازل کرے گا، وہی مجھے بری کرے گا، اور اس کائنات میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے غموں کا مداوع اب میرا رب ہی کرے گا۔ کہا میں تھوڑی چبی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، ٹیڑھی سی آنکھ سے دیکھتی تھی کہ اللہ کا حبیب میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کہا میں تو اللہ کی عاجز سی بندی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بس میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا، پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ جس عائشہ صدیقہ کے دوپٹے میں وحی نازل ہوتی تھی اسے پتہ تھا جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ کہتی ہے میں اللہ کی عاجز سی بندی کبھی سوچتی بھی نہ تھی، جب آپ سے یہ وحی کے آثار چھٹے تو آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو تیری شان میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کر دی۔ اگلی بات سنو جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ساڈے دلاں دا کوڑ نہیں نکلتا۔ اس مصطح کو خرچہ ابو بکر صدیق دیتے تھے، رشتہ دار ہیں۔ ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی، کہا مصطح تو گواہی دینے والا، میری بیٹی پہ الزام لگانے والا، اللہ کے رسول کی بیوی، ایک پاک دامن عورت
تیری اتنی جرت کہ تو نے یہ کام کیا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی آج کے بعد میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ قرآن اترا ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ قسمہ نہ چک ابو بکر، کیا تینوں یہ بات پسند نہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تینوں رب کو معافی نہیں چاہیے؟ فرمایا بلا یا ربی، اللہ چاہیے۔ فرمایا مستا نو معاف کر دے، میں رب تینوں معاف کر دیاں گا۔ ایڈا الزام ساڈے تے بھی کدے لگے؟ نکیاں نکیاں گلاں دل وچ پال کے بیٹھے ہو، انہیں رشتہ نہیں دیتا تو میں بولنا ہی نہیں، انہیں گنڈ نہیں بھیجی تو میں بولنا ہی نہیں، کدھر ساڑیاں زمیناں دے رولے، کدھر ساڑیاں جائیداداں دے رولے، اور ایڈے گندے دل لے کے اٹھو گے رب دے سامنے؟ حدیث سنو، حدیث میرے رسول نے فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں۔ اج کڈو زکات یار اپنے دل دی۔ ایک جگہ تے میں جمعہ پڑھایا، بڑی خوشی ہوندی ہے ویسے۔ 8 سال 2 بابے آپس سے لڑے، نمازی، انہوں اللہ نے توفیق دیتی، گلاں دل تے لگ گئیاں، نماز پڑھ کے دونوں گلے ملے، تے مینوں مسجد انتظامیہ والے کہنے لگے قاری صاحب مبارک ہوئے، تھوڑا درس کام کر گیا۔ اسی انہاں دوواں دیاں منتاں کر کر کے مر گئے، ایک دوجے نال بولدے ہی نہیں سن۔ اج ماشاءاللہ دوواں نے اٹھ کے آپ ہی صلح کر لئی۔ اور یار تسی بھی کر لیا جی، کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو دے کول ٹر جایا جی، اے رمضان جی رمضان، لوگاں نو معاف کرو گے اللہ معاف کرے گا، اس دل نو صاف کرو گے اللہ ساڈے معاملات صاف کر دے گا۔ اور آخری باتاں، دل دی زکات کڈ لو، اینو میل کچیل تو چنگی طرح پاک کر لو، اے نفرتاں قدورتاں تے بغض تے کینے تے عداوتاں تے دشمنیاں تے دوسرے نو گلاں لانا تے دوسرے دے بارے کرنا تے انہوں پریشان کرنا تے ایویں ٹچکراں مارنیاں تے اس طرح دے کام ساریاں تو توبہ کر۔ میرے اور تھوڑے رویے تو کدی کسی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہیں تو مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان ہے ہی ہو جدے جسم تو، جدے وجود تو، جدی زبان تو، جدے ہاتھ تو، جدے پیر تو کسی نو تکلیف نہ ہو۔ بندہ ستا بندہ تے ہمیں ٹھڈا مار۔ اچھا ایک نبینہ آدمی ہے لات لمبی کر کے نا معذرت لات لمبی کر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ لنگے نہ تے آپ لات لمبی کر کے بیٹھا ہے، انہاں دی لت لگ گئی نال تے اے انہاں نو کہندا ہے انے واہ ہم بھی ایسے، غلطی بھی اپنی اور ڈالتے بھی دوسروں پہ، لیکن وہ عمر فاروق تھے، اللہ اکبر۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے نہیں میں تے اکھاں نہ۔ مولانا معید الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا سلف تھے۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی وہ فلان تھانوں گالاں دیندا ہے، انہیں کہا میں لیندا ہی نہیں۔ یہ ذمہ داری نا بعض لوگوں نے آپ دی لئی ہے، وہ فلان تھانوں انج پیا کہندا سی، فلان تھانوں انج پیا کہندا سی، وہ کسی نیک بندے کو کسی نے کہنا جو فلان بندہ تھانوں انج کہندا سی، انہیں کہا یار تیرے تے بڑا افسوس ہے، انہیں جڑے مینوں تیر مارے سن نا وہ مینوں وجے نہیں سن، انہوں ہی چک چک کے تو مینوں مارنا پیا ہیں۔ اور بھائی گل سن، گھروں نکلو نا اے دوویں جیباں بھر کے نکلیا کرو، کہ دیاں وٹیاں نہیں، یہ معافی دیاں بھر کے نکلیا کر۔ ایک تیری جیب معافی لین والی ہوئے، ایک تیری جیب معافی دین والی ہوئے، تیرے کولو غلطی ہوئے معافی لے لے، دوجے کولو ہوئے فوراً معاف کر دے، رب کعبہ دی قسم ہے رب تینوں معاف کر دے گا۔ اسی گل گل تے لڑن نو پینے ہیں یار، کدوں اسی اپنی اخلاق سیدھے کریں گے؟ اے اپنے والے ٹیوٹے نہیں چلتے، چھوٹے ٹوٹے، اندر نالوں بعض نا ڈرائیور ذرا ڈنڈا جہا لا دیں تو ہور چھوٹا ہو جائے،
تو کوئی چار تگڑے بندے بہ جان تو انجے پریس ہو جاتے ہیں. تو وہ سفر اسی الحمدللہ کرتے ہی رہنے. تو میرے نال ایک بندہ ادھر بیٹھا شیشے والی سائڈ تے, اگے میں بیٹھا سا, اگے تیجا بندہ, تے چوتھا بیچارہ بڑا تنگ جہا. انہیں سب تو ملے مینوں کہ یار مولوی تھوڑا جہا پر نال ہو جا یار. حالانکہ اسی تو پہلے ہی پریس ہوئے بیٹھے تھے. اچھا میں ایویں ہی انج ہل کے اتنے ہی بہ گیا. جہاں میرے تو پرلا سی انہوں کہنا یار تو بھی تھوڑا جہا نال ہو جاؤ. میں کہ میں شیشہ توڑ کے باہر نکل جاؤں. اور تو جگہ نہیں بنا سکتا لیکن دل تو نہ توڑنا. جگہ تو میں بھی نہیں سی بنائی لیکن وہ میرے تے خوش ہو گئے. وہ دی زبان تو ہی ٹکا پہ گیا. زبان سے تکلیف نہ دو کسی کو. اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ خدا کی قسم بڑی بلند آواز میں پکار کے کہا تھا, او لوگو جو زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا, لوگوں کو اپنی زبانوں سے تنگ نہ کیا کرو اور لوگوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو. بھائی یہ تو اسلام شروع ہوتا جی. اسلام دی پہلی سیڑھی کہ تیرے میرے وجود تو کسی کو تکلیف نہ ہوئے. کیوں جی میں ان گل ختم کرا, تھانوں تکلیف تو نہیں ہوئی میری تقریر تو ہیں ہوئی ہے تو میرے کو معذرت کر. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کر. دل کی زکوٰۃ ہے, دوسری زکوٰۃ بدن کی ہے, بات ختم. اس کو فطرانہ کہتے ہیں. اللہ ہمارا کتنا بخشنے والا ہے, کتنا غفور الرحیم ہے, کتنا رحم کرنے والا ہے. 2.5 کلو چاول تے بندہ پہ بخش دے یار. 2.5 کلو چاول تے بندہ پہ بخش دے رب. فرمایا تہرۃ للصائم, تیرے 30 روزوں میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے یہ 2.5 کلو چاول اور گندم کے بدلے میں تیرے سارے روزوں کی کمی کوتاہی معاف کر دیتا ہوں. بھائیو صدقے کر لو, یہ رمضان ہے. وہ ایک دفعہ ایک صحابی کھجور لے آئے. کھجوراں نہیں بلکہ افطاری ہوندی جی اپنی مسجد میں, افطاری ہوندی ہے ہاں جی الحمدللہ. اگر ہوندی ہے تو الحمدللہ, نہیں ہوندی تو فکر کرو, افطاریاں کراؤ لوگوں. 21 روزے 2 روزیاں کا اجر پاؤ. ایک کھجور نہیں, خدا دی قسم ادھی کھجور دی حدیث میرے کو سن لو. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہو گئی. ایک عورت داخل ہوئی اور اس کے پاس 2 یتیم بچیاں, ایک ادھر ایک ادھر. بچیوں کے چہرے سے, اس عورت کے چہرے سے بھوک بالکل عیاں تھی. میں نے پورا گھر تلاش کیا تو مجھے میرے گھر سے سوائے 3 کھجوروں کے کچھ نہیں ملا. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے. سارے گھراں سے اللہ دے فضل نال راشن دیا لینا لگی ہوندیاں نے, لیکن سانو دین دی توفیق نہیں ہوندی. ان کے پاس کچھ تھا نہیں لیکن دل سمندروں سے زیادہ کھلے تھے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن دل ہمارے تنگ ہو گئے. مسجدیں پکی, نمازی کچے. دیکھو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے مسجد کا. مینوں نہیں پتا مسجد کا متولی کون ہے, سیدھی جی گل ہے. نہ میں کوئی اٹیک کرنے واسطے آیا, لیکن ذرا قاری صاحب کی تنخواہ پہ اندازہ لا لیا جی. کروڑ کروڑ روپیہ لگا دیں گے مسجد کی ٹائل پہ, قاری صاحب کی تنخواہ 10,000. ایک ٹائم کا کھانا متولی 10,000 تک کھا جاتا ہے. قاری صاحب نے فرشتہ بنایا ہے. حافظ یحییٰ عزیز میر الحمدی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کی. وہ 4-5 ساتھی مل کے آگے گل بڑی مزیدار جی سننے والی. آگے کہنے لگے اگے حافظ صاحب کوئی کاری دیو, تھوڑے مدرسے ماشاءاللہ کاری بڑے نیک ہوئے, متقی ہوئے, پرہیزگار ہوئے, شادی شدہ ہوئے, انہوں منظر یاد ہوئے, قرآن پڑھے تے ہیں نا چس آ جائے. حافظ صاحب کہتے تنخواہ کی نہیں دیو گے؟ او جی اجے جماعت کمزور ہے. انہوں نے پھر جبریل نو لے جا, جبریل ویلا ہی, پڑھدا بھی سونا ہے, منظر بھی پکی ہے, کھانا بھی کوئی نہیں, وہ پیٹ بھی کوئی نہیں, پاک بھی بڑا ہی تے صاف بھی بڑا ہی, یا پھر جبریل نو لے جا. او بھائیو ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھر آباد کرو. مسجداں ٹائلاں نال آباد نہیں جی ہونیاں. مسجدیں کچی تھی, نمازی پکے تھے. مسجدیں پکی ہو گئی, نمازی کچے ہو گئے. متولیاں نو ایسی دی فکر ہے, قاری صاحب دے گھر راشن ہی کوئی نہیں. حالات بدلو حالات, دل بدلو دل.
اس چیز پہ توجہ رکھو، پھر اللہ رب العزت کی مغفرت تلاش کرو۔ ہاں جی، کیڑی گل میں کر رہا سا پہلا؟ ہاں جی، کھجور والی، ماشاء اللہ۔ یہ پتہ گل میں کیوں کی تھی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نا انہیں تقریر کرتے کرتے تھوڑی جی گل باہر کر کے نا تے ایک نوجوان کو پوچھ دے، ہاں بھی میں کہڑی گل کر رہا سا؟ وہ اگوں کہہ مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہہ بیٹھے جی تینوں پتہ ہی نہیں تو درس کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی میں درس اس کر کے بیٹھا ہاں، اللہ دے حبیب نے فرمایا جڑا اتنے بہ ہی جاوے اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ شیخ صاحب دی اکھیں چوں آنسو وہے، فرمایا میں تے سکھان آیا سا، اس نوجوان نے مینوں سکھا دیتا ہے۔ اتنے بہن والا بھی نہیں پریشان ہوتا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا یہ مجلس ایسی ہے یہ بہن والا ہر شخص ہی اللہ رب العزت دے ہاں کامیاب ہے۔ بس اتنے بہنا کوئی سوکھی گل ہے؟ ماشاء اللہ تسی بڑی لمبی تقریر میری سن لی ہے، مینوں امید کوئی نہیں سی۔ میں کہنا مولوی کوڑا بڑا ہے پر گھر چلیے، لیکن میں اتنا دس آیا سا بھی اٹھتا کوئی نہیں انشاءاللہ۔ ساڑیاں گلاں ہی ایڈیاں سیدھیاں سیدھیاں ہیں۔ 3 کھجوراں نبی دے گھر چ، 3 ہی بچیاں، 2 بچیاں تے ماں، 3 کھجوراں پکڑ کے نا اماں جی عائشہ نے ماں دے ہاتھ تے رکھ دیا۔ انہیں چھتی نال ایک کھجور انہوں پھڑاتی، ایک انہوں پھڑاتی، تے آپ بھی بھکھی ہے بڑی، تے اماں جی فرمانیاں نے میں ویکھیا نا تے ماں ہے نا یار ماں دی ممتا ہے، ایک کھجور ہاتھ پھڑی کھڑی ہے، کھادی نہیں انہیں۔ تے بچیاں نے چھتی نال آپ دی کھجور کھا کے نا ماں دے ہتھر ویکھنا شروع کرتا۔ ماں نے اس کھجور نو 2 ٹوٹے کا، ایک ٹوٹا اس بیٹی نو، دوسرا اس بیٹی نو۔ تے جدو پکڑایا نا تے اماں جی عائشہ رون لگ پئیاں، کاش میرے گھر چ روٹی پئی ہوندی، کوئی آٹا پیا ہوندا، کوئی جو پے ہوندے، کوئی گندم پئی ہوندی، میں انہاں نوں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیندی۔ چلیاں گئیاں، اللہ دے حبیب آئے، واقعہ سنایا، فرمایا وہ ٹھیک ہے میرے گھر کچھ نہیں سی، لیکن ماں دی ممتا دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ انہیں اپنی کھجور نہیں کھادی، ادھی اس بیٹی تے ادھی اس بیٹی نو۔ فرمایا عائشہ تینوں کی پتہ ہے یہ ادھی کھجور ہی تے انہوں جنت لے گئی۔ اس ادھی کھجور دی وجہ نال اللہ نے اس عورت نو معاف کر کے وہ واسطے جنت دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور بھائی اللہ یہ نہیں ویکھ دے تو کی دیتا ہے، اللہ یہ ویکھ دے نے کیڑے دل نال دیتا ہی۔ کئیاں دے کروڑا بھی ڈوب جاندے نے تے کئیاں دیاں کھجوراں بھی کر جاندیاں۔ ایک دفعہ صدقے دی اپیل ہوئی نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ڈھیر لگیا پیا ہوئے تے ایک صحابی بیچارہ بھی تھوڑی جہی کھجوراں لے آیا تو دوجے ہسن لگ پہلا اتنے سونا پیا ہے، چاندی پئی ہے، نقدی پئی ہے، تے پتہ نہیں کی آیا پیا ہے، یہ 4 کھجوراں لے آیا۔ آپ نے وہ چارے پکڑ کے نا اس ڈھیر دے سب تو اتے رکھ کے فرمایا قسم ہے پیدا کرن والے دی، اللہ نو یہ 4 کھجوراں پورے ڈھیر نالوں افضل نظر آ رہی ہیں۔ ایک کما کے لے آیا ہے اور تو کروڑا ہی چو لکھ دے دے میں تے گل کوئی نہیں۔ وہ 8 کما کے لے آیا ہے، 4 گھر دے آیا ہے، 4 اللہ دے رستے چ دین واسطے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک بندے نے صدقہ دی کھجور، تو آپ نے فرمایا پتہ ہے کھجور کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی کدھر جانی ہے؟ فقیر دے ہاتھ چ جاندی اور کدھر جاندی؟ فرمایا نا 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 نا، اے فقیر دے ہاتھ چ جان تو پہلے تھوڑے رب دے ہاتھ چ جاندی۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تھوڑی ایک کھجور نو پالنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک کائنات دا رازق جدو تیرے صدقے نو پالے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سارے سودی معاملات نو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور صدقے نو اللہ بڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سامنے جاؤ گے تے ایک کھجور احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہو چکی ہوئی گی۔ چلو جی گلاں بڑیاں ہو گئی، دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق دے، زبانہ صاف کر لو، پریشان نہ کریا کرو کسی نے، پریشان نہ کریا کرو، رتی برابر کسی نے پریشان نہ کرو، دل صاف کرو، یہ اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، بالکل شیشے ورگا دل رکھو، تے بدنا دی زکات فطرانہ جے یہ کڈ لیا جے۔ 28-29 روزے نو ابن عمر فطرانہ دے دے ہوندے سن، لیکن اصل فطرانے دا وقت عید والا دن ہے، صبح دے ٹائم کھجور دیو، گندم دیو،
चावल दो, आटा दो, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਤਰਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫਿਤਰਾਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 4 ਮਣ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ 100 ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ, 1000 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ, ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਬੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 40ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਸਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, 20 ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਣ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ 100 ਮਣ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ 5 ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 30 ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ। 30 ਹੋਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ 40 ਹੋਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ 40 ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਬੱਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਦਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਤਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਾਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੋਗੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮਾਲਦੀਵ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਦੇ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਫਿਤਰਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਕਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਨ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 101 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ। ਬੰਦੇ ਸੁਬਹ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਤਰਾਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਤਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਫਿਤਰਾਨਾ ਬੰਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਫਿਤਰਾਨਾ ਸੁन्नत ਹੈ, ਸੁन्नत ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਨੇ।
اگر طاقت نہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا، طاقت ہے تو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دل کی خوشی نہ دیں جی۔ کسی اور بھائی دے دل سوال ہوئے کسی قسم کا تو ہن تسی پکا وعدہ رب نال کر لیا، آپس میں لڑیا لڑیا نہ کرو، رشتہ داراں نوں بلا لو، نمازی پیار محبت دے نال زندگی گزارو، اپنے مسجد دے امام خطیب مقتدی سارے نال سونی زندگی گزارو، تو انشاءاللہ اللہ معاملے سونے کرے گا۔ وہ قاری صاحب بیچارے بھی میری تقریر سن کے پریشان ہو گئے، انہوں نے بڑی دوروں سفر کر کے آئے سی، تو انہوں نے تعاون کر کے جایا جی، نہیں تو انہوں نے میرے مغرب بعد دعاواں دینیاں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم